یہ خدا اور رہبر حق اللہ نے اس وقت زمین پہ بھیجا، اس وقت ہادی کو بھیجا جب ہدایت لینے والا کوئی نہیں تھا۔ توجہ فرمائے میرے صاحبان، اس وقت ہادی بھیجا جب ہدایت لینے والا، تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ، اس وقت ہادی کو بھیجا جب ہدایت لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہادی کا وجود اس وقت بھی ہے جب ہدایت لینے والا کوئی نہیں۔ میں بات دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ جو اگلی بات ہے تاکہ وہ سمجھ آ جائے۔ ہادی کا وجود اس وقت بھی اللہ برداشت نہیں کر رہا کہ زمین ہادی کے بغیر رہے، زمین ہادی کے سوا خالی رہ جائے، بلکہ کوئی ہدایت لینے والا نہیں، اللہ نے ہادی بھیجا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں جب کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا اس وقت بھی ہادی تھا۔ اب جب اتنے لاکھوں کروڑوں ہدایت لینے والے ہیں، اب کیسے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا؟ اب کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہادی موجود نہ ہو؟ موجود ہے ہادی، اور وہ ہادی موجود ہے جس کے صدقے میں سانسیں چل رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، وہ ہادی کہ جس کے صدقے میں انسان کی سانسیں چل رہی ہیں۔ فرمایا کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان میری حجت نہ ہو تو میں زمین اور آسمان کو آپس میں ملا دوں، تو اگر زمین اپنی جگہ پہ قائم ہے، آسمان اپنی جگہ پہ قائم ہے، تو یہ بتصدق امام زمان قائم ہے۔ توجہ ہے میری جانب، یہ صدقہ ہے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا۔ ایک صلوات پڑھیے مولا کی ذات پر۔ یہ زمین یہ آسمان قائم ہے بتصدق امام زمان ولی دوران۔ میں چاہ رہا ہوں کہ تمہید میں آج اپنے وقت کے امام کا ذکر کروں۔ ماشاءاللہ، توجہ ہے آپ کی، سننے کے لیے اذہان آمادہ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، وہ امام کہ جن کے آنے کی بشارت رسول اللہ نے دی ہے، امیر کائنات نے دی ہے، امام حسن مجتبیٰ نے دی ہے، آقا حسین شہید کربلا نے دی ہے، سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ان کے آنے کی بشارت دی ہے۔ تمام ائمہ نے کہ ایک ایسی ہستی آئے گی کہ جس طرح زمین ظلم و جور سے پر ہو چکے گی، وہ ہستی اس کو اس طرح ظلم و جور کا خاتمہ کرے گی۔ روایت میں ہے کہ اس طرح عدل و انصاف کی حکومت ہوگی اور اس طرح حق قائم ہوگا کہ لوگ اپنا خمس اپنے اموال شرعیہ اٹھا کے پھریں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ ایسی حکومت ولی دوران کی، ایسا نظام جو حجت خدا چلائیں گے۔ ایک یہاں پہ مولا کا ایک خوبصورت پیغام امام کے چاہنے والوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ شیخ مفید علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے نا اصرار بڑا لوگوں کا کہ آپ کا امام ہے تو آتا کیوں نہیں؟ توجہ ہے میری جانب، میں بہت ہی خوبصورت بات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں۔ کیوں نہیں آتے امام؟ اگر ہیں تو سوال ہمارا بھی تو ہے کہ اتنی آج انسانیت کرہ رہی ہے، اتنا ظلم و جور بڑھ چکا ہے، امام کیوں نہیں آ رہے؟ تو جناب شیخ مفید علیہ رحمہ خط لکھا امام کو، توجہ ہے میری جانب، کہا کہ مولا لوگ ہم سے آپ کے وجود کی دلیل مانگتے ہیں کہ آپ کا امام ہے تو وجود کی دلیل دو، اور دوسرا اگر ہے تو آتے کیوں نہیں؟ خدا کی قسم اگر ساری رات آپ جھوم جھوم کے اس جملے پر ناد علی پڑھتے رہے اور علی ابن ابی طالب اور ائمہ کی ولایت کا دم بھرتے رہے تو کم ہوگا۔ امام کو جب یہ خط پہنچا تو امام نے کہا، شیخ مفید میری طرف سے زمانے کو پیغام دے دے کہ میرے وجود کی سب سے بڑی دلیل میرے شیعوں کا وجود ہے،
کیا کہ جس طرح زمانہ انہیں مٹانے کی کوشش کرتا ہے، انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے، یہ مرتے نہیں، اس لیے کہ ان کی پشت پر ایک زندہ امام کا ہاتھ موجود ہے، یہ اس لیے نہیں مٹتے۔ حیدری یا علی علیہ السلام، ان کی پشت پہ زندہ امام کا ہاتھ موجود ہے، اس لیے ہمارے کچھ شیعہ برادران کہہ دیتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کون ہو تو کہتے ہیں اہل تشیع۔ تھوڑی سی کریکشن کر دیں، اہل تشیع نہ میرے عزیز، آپ اہل تشیع نہیں ہو، پریشان ہو گئے، آپ اہل تشیع نہیں ہو، آپ اہل تشیع ہو۔ اہل تشیع جنازے کے پیچھے چلنے والا، کہتے نہیں ہیں کدھر جا رہے ہیں تشیع جنازہ کے لیے، یعنی جنازے کے پیچھے چلے اسے کہتے ہیں تشیع۔ تشیع جنازہ یعنی جنازے کے پیچھے، آپ جنازے کے پیچھے نہیں ہے، دنیا چلے جنازے کے پیچھے، آپ تو اس کے پیچھے ہیں جو زندہ ہے، اس لیے اہل تشیع نہ کہیے، اہل تشیع۔ تھوڑا سا بول لیں میرے ساتھ، اہل تشیع درست نہیں ہے، اہل تشیع لفظ ٹھیک ہے لیکن اپنے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تشیع جنازہ کے لیے وہ لفظ موضوع ہے، لیکن تشیع اپنے لیے اہل تشیع۔ آپ سر فخر سے بلند کیجئے، آپ کا تو امام موجود ہے، زندہ ہے، زندہ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اگلا جواب، شیخ مفید الحرامہ کو کہا کہ ہاں میں آتا کیوں نہیں، اگر دو کام ہمارے شیعہ کر لیں، اب توجہ فرمائیے گا، دو کام اگر ہمارے شیعہ کر لیں تو میرا ظہور ہو جائے۔ خدا کی قسم اگر میں کہہ رہا ہوتا تو اسے قبول نہ کرتے آپ، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یوسف زہرا فرما رہے ہیں۔ اگر دو چیزیں ہمارے شیعوں کے اندر آ جائیں تو میں ظہور کر لوں۔ پہلی چیز یوسف زہرا فرماتے ہیں، پہلی چیز اگر یہ لوگ اپنے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ایک ہو جائیں، پہلی خواہش ہے یوسف زہرا کی کہ اپنے اختلافات کو ختم کریں اور ایک ہو جائیں۔ دوسری کہ یہ اپنے سینوں میں اطاعت امام کا جذبہ پیدا کر لیں۔ اصل قوم کے دل میں ابھی اطاعت امام کا جذبہ نہیں ہے، توجہ ہے میری جانب، اطاعت امام کا جذبہ نہیں ہے، اطاعت امام کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے سینے میں اپنی ذات کی محبت زیادہ ہے۔ وہ کیا فرمایا آیت اللہ خمینی نے کہ انا و خدا جم نمی شبت، ایک دل میں اور خدا کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب بندہ کہے میری انا بھی رہے اور اللہ بھی تھوڑا بہت ہے، آج خیر ہے گزارا چلا لیں، فرمایا نہیں، انا و خدا جم نمی شبت، یہ دو چیزیں کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دل میں بھی پڑی ہو اور اوپر سے خدا کو بھی رکھ لینا، یا میں کو رکھو خدا کو رخصت کر دو، یا پھر خدا کو رکھو میں کو رخصت کر دو۔ یہ ایک چیز رہ سکتی ہے، جس دل میں ہے اس دل میں خدا۔ یہ کیا ہے، میں اپنی بھی مانوں اور پھر خدا کی بھی نہیں، میں مانوں گا یا اپنی یا پھر خدا کی۔ خدا کی ماننی ہے تو میں کو نکالنا پڑے گا، اور میں کی ماننی ہے تو پھر خدا کو نکالنا پڑے گا۔ ایک صلوات سارے مل کے پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی۔ توجہ ہے میری جانب کہ ان کے دلوں میں اطاعت امام کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ان کے سینوں میں اطاعت امام کا جذبہ نہیں ہے، اپنی منمانی کرتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا میں یہاں پہ ایک مثال دے دیں، کیوں فرمایا؟ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، میں نہیں کہوں گا شام کو جائیے گا، قبلہ معظم بھی تشریف فرمائے، صرف پوچھ رہا ہوں جماعت کے ساتھ کبھی بھی تو نماز پڑھی ہوگی نا، جماعت کے مسائل بھی جانتے ہیں کہ جماعت کے مسائل میں سے اہم ترین مسائل میں سے مسئلہ ہے کہ آپ افعال میں یعنی رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، قیام کرنے میں پیش نماز کو کراس نہیں کر سکتے۔ ایسی ہے جی، اگر آپ پیش نماز کو کراس کر کے کہ پیش نماز ابھی رکوع میں گیا نہیں جناب، رکوع میں پیش نماز کھڑا ہوا نہیں آپ کھڑے، پیش نماز سجدے میں نہیں گیا آپ چلے گئے، نہیں، حکم شرعی ہے۔ بلکہ یہاں پہ قبلہ کی موجودگی میں ایک جملہ کہوں گا، رکوع واجب رکنی ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر یا بھول کے چھوڑ جائیں تو آپ کی نماز
باطل ہے. لیکن جماعت میں ایسے نہیں ہے. جب آپ جماعت میں ہیں, آپ پیش نماز کے پیچھے رکوع کر رہے تھے اور آپ جلدی کھڑے ہو کر ابھی پیش نماز رکوع میں ہو, اس سے بھی دیر ہے, تو شریعت کہتی ہے کہ واپس جاؤ, واپس جاؤ, رکوع میں اس کے ساتھ ملو, اس سے آگے نہیں گزر سکتے. تو جب ایک بندہ 2 رکعت کے امام سے آگے نہیں گزر سکتا, تو جو حجت خدا ہو, زمانے کا امام ہو, اس سے بندہ کیسے آگے چلا جائے؟ ہاں حیدری, پھر وہ کچھ کا کچھ ہو, بندہ نہیں رہتا. جو حجت خدا کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا جائے. نہیں کیا آپ نے. میں نہیں, ایک اور مثال. جب حضرت حق, حضرت ولی خدا, حضرت حجت جب تشریف لائیں گے تو نماز آپ نے سنی ہے, ایک نماز پڑھی جائے گی. اور اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ آگے ہوں گے, کون ہوگا آگے؟ امام. بولیے ذرا, پیچھے کون ہوگا؟ نہیں, تھکے ہوئے ہیں سارے, تھکے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور روایت میں کہ جناب امام فرمائیں گے, حجت خدا فرمائیں گے کہ جناب عیسیٰ آگے آئیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. قبلہ کسے تو سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللہ علی محمد. توجہ ہے میری جانب. تو حضرت عیسیٰ سے میرے مولا فرمائیں گے کہ عیسیٰ آگے آئیے. کہ نہیں, میں تو کب سے انتظار میں تھا کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ, جن کی نبوت کا اقرار کر کے مجھے نبوت ملی ہے, ان کا ایک بیٹا آ جائے جن کا نام محمد ہے, تو میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں. تو اگر محمد کے آخری جانشین کے پیچھے, نہیں توجہ نہیں ہے, اگر محمد کے آخری جانشین کے پیچھے اتنا بڑا نبی اس کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھا سکے, تو پھر مدینے کا وہ بندہ کہ جس نے کبھی 30 سال, کبھی 40, کبھی 50 سال میں اسلام قبول کیا, وہ میرے محمد کے پہلے جانشین کے آگے کھڑے ہو کے نماز. ممکن نہیں ہے کہ میرے نبی آگے کھڑے ہوں. آگے کھڑے ہیں مولا امام زمان. اب یہاں پہ ایک جملہ میری طرف سے تحفہ لے کے جائیے گا. جو زمانہ تنگ کرتا ہے, امام موجود ہیں, آتے کیوں نہیں؟ ایک مثال چھوٹی سی دے دیں. پریشان ہیں سارے, اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں. توجہ ہے میری طرف. حضرت موسیٰ کو تو جانتے ہیں نا. حضرت موسیٰ کون تھے؟ نبی, بولے لازم نبی. جناب موسیٰ جب فرعون سے اپنے قبیلوں کو, اپنے حواریوں کو, امتیوں کو نجات دینے کے لیے نکلے, سنا ہوا نا واقعہ, قرآنی واقعہ ہے. جب جناب موسیٰ پڑھے, سامنے دریائے نیل, پیچھے فرعون کی فوج, آگے بھی موت ہے, پیچھے بھی, آگے بڑھتے ہیں تو پانی, اور پیچھے فرعون. توجہ رہے, اب جملے پہ لطف لینا آپ کا کام ہے. اس لیے ضروری ہے کہ رہبر, امام, پیشوا اللہ کی طرف سے ہو, کیونکہ اگر زمانے کی طرف سے سلیکشن شدہ ہو تو پھر وہ گھبرا جاتا ہے, وہ پھر بھاگتا ہے حجت خدا کے دروازے پر, اور جب مسئلہ حل ہوتا ہے تو بڑا اعلان کر کے کہتا ہے اگر آپ نہ ہوتے. ہاں توجہ ہے. لیکن موسیٰ گھبرائے نہیں, پریشان نہیں ہوئے, متوجہ ہوئے کہ خدایا کیا کروں, کیا کرنا کیا ہے, ایسا مار دریا پر. اب راستہ بن گیا. اچھا یہ کتنے قبیلے ان کے ساتھ؟ 12. اور اتنے اکھڑے لہجے والے اور اتنے مزاج کی تند, کہنے لگے ایک راستے سے تو نہیں جانا. 12 قبیلے, 12 راستے چاہیے. اچھا 12 راستے بن گئے. چلے, اب کوئی روایت جھوٹی سے جھوٹی روایت
یہ نہیں ملتی کہ جب تک جناب موسیٰ کا آخری چاہنے والا پانی سے باہر نہیں گیا پانی نہیں ملا، اور جب تک آخری فرعونی پانی میں نہیں آیا پانی نہیں ملا. ایسی ہے جی، جب تک آخری موسیٰ کا چاہنے والا باہر نہیں گیا پانی نہیں ملا، جب تک آخری فرعونی پانی میں آ نہیں گیا پانی نہیں ملا. یعنی خدا نے زمانے کو بتایا کہ جب حجت خدا ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ اکیلا پار نہیں جاتا، اکیلا نہیں جاتا، سب کو لے کے نکلتا ہے. اور جب دنیا کا بنایا ہوا ہوتا ہے اکیلا نہیں ڈوبتا، سب کو لے کے ڈوب جاتا ہے. توجہ ہے میری جانب. دوسرا جملہ اس سے، جب تک جناب موسیٰ کا آخری حواری نہیں گیا. اچھا یہ بتائیں اس پورے لشکر میں حجت خدا کتنے ہیں؟ جناب موسیٰ. قبیلے کتنے؟ 12. ایک نے نجات دی یا نہیں؟ سب کے اتفاق ہے حضرت موسیٰ نے اپنے 12 قبیلوں کو نجات دی یا نہیں؟ تو اگر ایک معصوم نمائندہ اپنے 12 قبیلوں کو نجات دے سکتا ہے تو پھر 12 معصوم مل کر ایک قبیلے کو نجات نہیں دے سکتے. حیدری